بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سٹرس کے فروٹ جو ہیں وہ تقریباً بالکل تیار ہو چکے ہیں ہارویسٹنگ کے لیے۔ ابھی ان کی ہارویسٹنگ کا ٹائم ہے۔ ان کی سائز اور کلر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پلانٹ کا کلر جو ہے بالکل لش گرین ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے لاسٹ فروٹنگ سٹیج سے پہلے، فلاورنگ سٹیج سے پہلے کچھ جو کیمیکلز ہیں، کچھ ٹریٹمنٹس ہیں، وہ ہم نے اپلائی کیے تھے ان کے لیے، جس کی وجہ سے ان کا سائز، ان کا کلر اور جو ان کی شیپ ہے وہ بیسٹ کنڈیشن میں ہے۔ ایک پودا اس طرح کا بھی ہے جس کے لیے ہم نے ٹریٹمنٹ نہیں کی تھی، وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں۔ یہ دیکھیں، یہ والا پودا جو ہے اس کے لیے ہم نے ٹریٹمنٹ نہیں کی تھی۔ اس کی سائز دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں بہت ہی اسمال سائز کے ان کے فروٹ ہیں، اور ان کی پلانٹ کی کنڈیشن بھی کچھ اچھی نہیں ہے۔ تو یہ والا پلانٹ جو تھا، اس کے لیے ہم نے جو ٹریٹمنٹ تھی وہ ہم نے نہیں کی تھی، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کتنا فرق پڑتا ہے جو کہ ٹریٹمنٹ ہم ان کو دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہی کمپیریزن آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ آپ اگر پراپرلی ایک پودے کی خوراک اور اس کے فرٹیلائزر اور ان کے مختلف جو ان کی منرل کی ضروریات ہیں، وہ اس کا آپ خیال رکھیں، تو آپ کے فروٹ کی سائز پہ کتنا اثر پڑتا ہے۔ تو ان کے سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹے سائز کے فروٹس ہیں ان کے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے ہم نے کون سی ٹریٹمنٹ کی تھی، اور کس طرح آپ اپنے پلانٹ کے جو فروٹ سائز ہے اور شیپ ہے اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر زاہد اقبال صاحب سے، جو کہ سوائل کیمسٹ ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے کیا ٹریٹمنٹ کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی فروٹ پلانٹ میں جو مائکرو نیوٹرینٹ ہے اس کا اثر ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اگر وہ تھوڑی تعداد میں بھی چاہیے یا زیادہ تعداد میں بھی چاہیے، اس کے اثر کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ چونکہ فروٹ بننے میں ایک بایو کیمیکل پروسیس انوالو ہوتا ہے، جس کے مختلف سٹیجز پر مختلف نیوٹرینٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دا موسٹ پرومیننٹ از زنک۔ یہ جو آپ فروٹ پلانٹ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم نے اپلیکیشن کی تھی زنک سلفیٹ کی 250 گرام ایز اے بیسل ڈوز۔ پریویسلی اس میں اتنے فروٹ نہیں آئے تھے، اور اس کی لیوز میں بھی زنک کی ڈیفیشنسی ہمیں جو ٹاپ لیوز تھے، جو نئے لیوز بن رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی زنک کی ڈیفیشنسی پرومیننٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک لیف کو لینا، اس کے ٹاپ سے اگر یلوئش کلر ہو، ٹاپ سے مارجن سے اگر درمیان تک آئے، تو یہ زنک کی ڈیفیشنسی کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ہم نے کاپر سلفیٹ بھی ڈالی تھی۔ کاپر سلفیٹ جو اس کا چھلکا ہے سٹرس کا، اس کے فارمیشن میں اس کا رول ہے، اس کا جو چھلکا ہے، اور اس کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوسرا، زنک اگر اس میں کم ہو تو اس میں ایک تو فروٹ پلانٹ کم بنتے ہیں، کیونکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سٹرس پلانٹس آر دی فیکٹریز آف وٹامن سی۔ اگر ہم وٹامن سی کی بایو کیمیکل سینتھسس دیکھیں، اگر آپ لوگ اس کو چیک کریں، تو اس میں ہر سٹیج پر جو انزائمیٹک ایکٹیویٹی کی ایکٹیویشن کے لیے ہے، وہ زنک درکار ہوتی ہے۔ دوسرا جو فاسفورس ہے اور پوٹاش کا جو ہمارے ساتھ سورس ہے، ایس او پی ہے، کے سی ایل ہے، وہ اس کی فروٹ کوالٹی کو انہینس کرتا ہے۔ اور یوریا ہم اس کو ڈارمنٹ سٹیج میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ جتنا اس کی ویجیٹیٹیو گروتھ زیادہ ہوگی، اتنا اس کا اثر فروٹ پہ پڑے گا۔ جب اس میں فروٹ فارمیشن شروع ہوتی ہے، اس وقت پلانٹ میں زنک موجود ہونا چاہیے، جو اگر ہم جنوری میں اس کو اپلائی کرتے ہیں، تو پلانٹ میں زنک جب موجود ہو، تو یہ جو فروٹ بنتا ہے، یہ جو بایو کیمیکل سینتھسس آف فروٹ ہوتی ہے، تو اس میں مختلف سٹیجز پر زنک درکار ہوتا ہے۔ اور جس پودے میں زنک کی مقدار کم ہو، ایک پہلا پودا جس کو ہم نے اپلیکیشن نہیں دی، اس کا فروٹ سائز کم رہ جائے گا، اس میں جو فلیشی پارٹ ہے اس کا، وہ بھی کم ہو جائے گا، اور زنک کی مقدار ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو وہ ہے اس کا فلاور، یہ فروٹ بھی گرتا ہے، پلانٹ سے فروٹ کا گرنا، یہ بھی یہ ڈونیٹ کرتا ہے کہ اس کی جو فروٹ فارمیشن ہے یہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی ہے۔ یہ اگر ہم دیکھیں، اس کو ہم نے اپلیکیشن کی تھی، اس میں ظاہر طور پر کسی قسم کی کوئی وہ ہمیں ڈیفیکٹ نظر نہیں آ رہی، اور موسٹلی جو سٹرس پلانٹ میں رپچرنگ بھی ہوتی ہے، جس طرح ہم نے انار کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی
اس رپچرنگ میں کاپر سلفیٹ کا مین رول ہے، اس لیے کہ اس کا جو اوپر والا چھلکا ہے اس کے فارمیشن میں کاپر، اس میں لگنن ہوتا ہے، مختلف قسم کے جو سیل وال کے پورشن ہوتے ہیں، جتنا اس میں الاسٹیسٹی ہوگی اتنا اس کا فروٹ سائز بڑھے گا۔ اور اگر آپ کے پلانٹ میں کاپر کی ڈیفیشنسی ہو تو اگر آپ نے ڈی پی، یوریا، زنک سلفیٹ سب کچھ صحیح ڈالا ہے، اس کی فارمیشن ہوگی، لیکن اس کا جو وال ہے، اس کا جو چھلکا ہے، اس میں رپچرنگ ہوگی۔ اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اس پہ بیماریوں کا اٹیک بھی پھر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جو مائکرو نیوٹرینٹ یہ اس کی ریزسٹنٹ اگینسٹ ڈیزیزز اس کو بھی انہانس کرتا ہے۔ تو اس ویڈیو کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ فروٹ پلانٹ میں آپ لوگوں نے ڈی پی اور یوریا پہ اکتفا نہیں کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے بتایا زنک سلفیٹ 250 گرام، میں پھر بتا رہا ہوں ایز اے بیسل ڈوز 250 گرام پر پلانٹ، کاپر سلفیٹ 250 گرام پر پلانٹ، اور اس کے علاوہ کیلشیم سلفیٹ جس کو ہم جپسم کہتے ہیں اس کی مقدار بھی ڈالنی چاہیے، چونکہ کیلشیم بھی جو اس کا باہر شیل ہے، اس کا جو باہر چھلکا ہے، اس میں اس کا رول ہوتا ہے۔ اس کو ہم ڈبل آف ڈی پی اینڈ یوریا اپلائی کرتے ہیں ایز اے بیسل ڈوز۔ زنک سلفیٹ کو اگر آپ نے فولیئر اپلائی کرنا ہے تو 20 گرام سے آپ نے زیادہ نہیں کرنا۔ اسی طرح کاپر سلفیٹ کو بھی 20 گرام سے زیادہ نہیں کرنا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پلانٹ کی سائز پہ۔ اگر آپ کا پلانٹ بہت زیادہ بڑا ہے اور اس پہ فروٹ زیادہ لگتے ہیں تو آپ 20 گرام ایٹی لیٹر جو آج کل کے اسپریئر مشین ہے چارجیبل، اس میں آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ معلومات تھی جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی۔ اس کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو کسی اور کمنٹس یا اس کی ضرورت ہو تو آپ لوگ ہمیں کویسچن ہم سے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ تو یہ آپ نے باتیں سنی جناب ڈاکٹر زاہد اقبال صاحب کی، اور یہ ہارویسٹنگ تقریباً ہو رہی ہے، یا دیکھ رہے ہیں فروٹ سائز بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے، اور کلر بھی، شیپ بھی، تو ان میں کوئی کریکنگ نہیں ہے، کوئی سپاٹس جو بلیک سپاٹس ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو یہ ساری جو محنت ہے ہمارے سائنٹسٹ کی، ہارٹیکلچرسٹ، کیمسٹ کی، تو وہ یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی فارمر کمیونٹی ہے ان کو معلوم ہو سکے کہ جب آپ سٹرس آرچرڈ مینیج کر رہے ہیں تو ان کے لیے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، آپ نے کون کون سی کیمیکلز، کون کون سے فرٹیلائزر اپلائی کرنے ہیں۔ صرف یوریا اور ڈی اے پی جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ صرف اس پہ اکتفا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کے ساتھ 2-3 اور کیمیکلز ہیں جو انہوں نے بیان فرمائی ہیں کہ وہ بھی آپ نے استعمال کرنے ہیں، جس سے آپ کے سٹرس کے فروٹ سائز جو ہے اور ان کا کلر، ان کی شیپ جو ہے وہ بیسٹ کوالٹی کا ہوگا، اور جب بیسٹ کوالٹی کا ہوگا ظاہر ہے آپ کی جو سیل ہے وہ بھی بہترین ہوگی، اور اس کی مارکیٹنگ جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔